مسائل تو کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں جانور کو لٹانے. بلکہ اس سے پہلے کہ آپ جب جانور لے کر آئے تو بہت سے لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے. آپ جانور لے کر آئے, بچھڑا, جب محلے والوں نے آ کے دیکھا تو کسی نے کوئی تعریف کرتا ہے, کوئی کہتا ہے یار یہ کیا اٹھا کے لے آئے آپ, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کا دل بدل گیا کہ یار پڑوسیوں کے یہاں تو بچھڑا ہے, وہ تو بڑا ٹائٹ ہے. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کو چینج کروں. تو دیکھیں, اگر آپ نے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا, ویسے ہی خریدا تھا, بعد میں سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, تو آپ اس کو بیچ دیں, کچھ بھی کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا, جیسے کہ 99% لوگ بقرعید میں قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید رہے ہوتے ہیں, گھر لانے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی, یار وہ پڑوسی جو وسیم بھائی جو بچھڑا لے کر آئے ہیں نا, اس پہ الگ ہی نور برس رہا ہے, اور وہ ہمارے بچھڑے کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچھڑا تو احساس کمتری میں آئے نہ, ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. تو اب آپ نے ارادہ کیا یہ بچھڑا آپ کسی کو پہنا دیں, تو بالکل جائز ہے. جیسے کسی نے آپ کو پہنایا تو آپ بھی کسی کو وہ بچھڑا پہنا سکتے ہیں. تو لیکن پہنانے کے بعد ہوگا یہ کہ اگر اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ جو بچھڑا لے کر آئے تھے یا بکرا لے کر آئے تھے, فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ کا تھا, آپ نے آگے بیچا 1,20,000 میں, اور اب نیا بچھڑا لائے دوبارہ 1 لاکھ کا, تو یہ 20,000 کا جو پروفٹ ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ 20,000 کا پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے جب پرانا جانور آپ بیچیں گے تو نیا جانور یا تو اس سے اسی کی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ کی قیمت کا. اس سے کم قیمت کا لے کر آ گئے تو پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک اہم بات ہے. بیچنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا جیسے کسی نے پہنایا تو آپ بھی پہنا سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن پروفٹ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ قربانی کی نیت سے جب آپ نے جانور خریدا ہے, جب آپ نے قربانی کرنے کی نیت سے خرید لیا تو اب اس میں پروفٹ کمانا آپ کے لیے جائز نہیں رہا. آپ بچھڑا لے کر آئے, پورا بچھڑا اپنے لیے لے کر آئے آپ قربانی کی نیت سے, تو یہاں آپ نے ارادہ کیا, محلے والے آ گئے, وسیم بھائی نے کہا یار ایک حصہ ہمیں بھی دے دو یار ایک حصہ, تو آپ کا ارادہ بدل گیا, آپ نے کہا چل بھائی, تو آپ اس میں سے حصے بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ اس جانور میں آپ سب کو شریک کر لیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے گائے خریدی تو اب وہ پوری گائے آپ کے, اپنے ایک حصہ بھی آپ اپنا اس میں رکھ سکتے ہیں, 6 حصے دوسروں کو دے سکتے ہیں. ایک اہم بات یہ بھی ہو گئی. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آج میرے پاس عصر کے بعد ایک بندہ آیا, میں بچھڑا لایا تھا, صبح جب میں نے دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا. ان کی ورڈنگ یہی تھی, انتقال ہو گیا. میں نے کہا انتقال تو آدمیوں کے ہوتے ہیں, جانوروں کی تو موت واقع ہوتی ہے بھائی. خیر اس کا انتقال ہو گیا, تو مالدار آدمی جس پر قربانی واجب تھی, اگر اس کا جانور بقرعید سے پہلے مر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے. ہاں, دوبارہ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا مہنگا پہلا جانور تھا اتنا ہی دوسرا بھی ہو, نہ, سستا جانور بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب آپ پروفٹ نہیں کما رہے اس پہ, تو اس لیے وہ تو اللہ نے اس کو اٹھا لیا پہلے. تو اس جانور کو ذبح کر کے مرنے سے پہلے گوشت کھا لیں یا قصائی کو بیچ دیں, اور جو آپ نیا جانور لے کر آئیں گے وہ یعنی وہ بیچ اس لیے دیں یا گوشت اس لیے تاکہ وہ اس نے بھی گوشت ہی, یعنی گوشت کے طور پر ہی قصائی نے بھی استعمال کرنا ہے اس کو. تو جانور اگر مر گیا, آپ نیا جانور اگر لے کر آئے ہیں تو نئے جانور میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے جانور سے وہ مہنگا ہو, وہ سستا بھی لا سکتے ہیں. آپ پوری بچھڑا لے کر آئے تھے تو اب کوئی بات نہیں, ایک دمبا کر لیں چھوٹا موٹا آپ, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی مہنگا ہو وہ. اگر جانور مر جائے تو بس آپ نے ایک واجب اپنے ذمے سے پورا کرنا ہے, تو وہ سستا جانور بھی کر سکتے ہیں. اور اگر غریب آدمی جانور خرید کے لایا تھا قربانی کی نیت سے, وہ جانور مر گیا تو بس غریب کو ثواب مل گیا, دوبارہ اس پر قربانی واجب پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی واجب نہیں ہے. تو یہ ہو گیا جی. اچھا,